ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ٹھکانا ماوا ہے ہمارا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی میں لوٹائے جائیں گے، ادھر سے اٹھائے جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اس نعت کا پس منظر بتاؤں جو مجھے پتا چلا. یہ نعت کب لکھی اعلیٰ حضرت؟ کیسے لکھی؟ کیوں لکھی؟ ایک شخص تھا اعلیٰ حضرت کے دور میں، اس نے اعلیٰ حضرت پر خامہ خامہ تنقید کی. کچھ تھا تو نہیں لیکن تنقید بھی ایسی کر دی اعلیٰ حضرت پر. اور ساتھ میں تنقید تو چلو ٹھیک سمجھ میں آتی ہے، ایک جملہ کا ساتھ. فارسی میں کہتے ہیں چے نسبت خاک را با عالم پاک، کہ اس خاک زمین کی اس خاک کو اس عالم سے کیا نسبت؟ یعنی کہ مٹی کا تو خاک ہے، تجھے کیا پتا وہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کو یہ کس کو کہا؟ اعلیٰ حضرت. اب اعلیٰ حضرت نے تو انکساری کا مظاہرہ کیا. وہ کہتے ہیں اچھا مجھے خاک کہتے ہو تو سنو، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے. خاک خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اب دونوں کہتے ہیں مجھے خاک کہنے والے سن، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار تمغہ ہے ہمارا. ہم کو خاک کہتے ہو؟ سنو، اے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. مجھے خاک کہتے ہو دعویٰ کرنے والوں؟ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے. سمجھے ہی نہیں تم. مجھے مٹی کہنے والا تجھے پتا ہی نہیں خاک ہے کیا. اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے. اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. مجھے خاک کہتے ہیں؟ میری تو بڑی سعادت کی بات ہے بھائی. تجھے پتا ہے خاک کیا ہوتی ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور ان کی زوجہ پاک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی شکر رنجی ہو گئی. لڑائی نہیں، شکر رنجی ہو گئی. تو اس پر ہوا یہ کہ مولا علی جو ہے نا وہ روٹھ کر چلے گئے اور جا کر چلے گئے. پھر آقا علیہ السلام جب آئے ان کے گھر تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہوا. کہاں علی کہاں؟ باہر گئے. آپ جیسے ہی باہر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مولا علی خاک پر لیٹے ہوئے. خاک پر لیٹے ہوئے. آقا آئے اور آقا نے کہا ابو تراب اٹھ. اے مٹی والے اٹھ، اے مٹی والے اٹھ. مولا علی کہتے ہیں مجھے اتنا خوشی ہوئی مجھے حضور نے یہ کہا ابو تراب. اتنا بڑا رتبہ ہے اور یہ خطاب حضور نے دیا. کیا؟ مٹی والا ابو تراب. اور تم مجھے کہتے ہو مٹی خاک، اور میں تو ہی خاک، مجھے کوئی فکر نہیں پڑتی. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ
آگ سے پایا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اور زمین اور آسمان کا مکالمہ عشق کی زبان میں۔ ایک دن زمین اور آسمان کا مکالمہ ہوا، اور آسمان جو کہنے لگا ہے زمین سن، بولی سنا، مجھ پر چاند ہے، مجھ پر سورج ہے، تارے ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تیرے پاس ہے؟ میں عشق کی بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں عاشقوں کا اندازی اختیار کرنے۔ زمین نے سن لیا، سن کے کہا ٹھیک ہے آسمان، تجھ پر چاند ہے صحیح، سورج ہے صحیح، تارے ہیں صحیح، کہکشائیں صحیح، یہ صحیح وہ صحیح، لیکن سنو آسمان، مجھ پر مدینہ ہے، مجھ پر مدینہ ہے، تجھ پر ہے؟ بس زمین نے ایسا تانا دیا، آئے ایسا تانا کہ جوابی نے لاجواب کر دیا، اور ایسا تانا دیا، اور تانے کا ایسا کوڑا مارا کہ آسمان کی کمر جھک گئی، پشت فلک خم ہو گئی، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، کہ سن ہم پہ مدینہ گئے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ گئے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی۔ تیرا شکریہ بھائی، تینے مجھے خاک کہہ دیا، تیرا بہت شکریہ، تیری مہربانی، تیری مہربانی، میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں، تو نے خواہ مجھے کہہ دیا، میں تو ہوں ہی ہے، لیکن اگر ہوں تو سن، ہم خاک اڑائیں گے، تجھے بڑی عالم والا سے نسبت ہے نا، او سن، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، سبحان اللہ، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اولو العظم رسولوں میں سے، حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ڈھونڈ رہے تھے، ایک بڑھیا تھی، اس کو پتا تھا، تو آپ ان کے پاس گئے، کہا بڑھیا میں نے سنا ہے تجھے پتا ہے ان کا مزار، مجھے بتا کہاں ہے؟ تو بڑھیا کہتی ہے ہاں بتاؤں گی تو صحیح، لیکن دو شرطیں ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے
کہ مجھے جوان کر دے، میری جوانی لوٹا دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ دیکھو نا، اس بڑھیا کو معلوم تھا نبی ہیں، یہ کر دیں گے، اور تم لوگوں سے تو بڑھیا اچھی ہے، وہ بڑھیا اچھی، بڑے بڑے جبے پہن کے، بڑی بڑی چادریں رکھ کے نا جناب، وہ تم لوگ کرتے ہو نا ادھر ادھر، تم لوگوں سے تو وہ اچھی، جس کا عقیدہ یہ تھا۔ اب سنو، اب موسیٰ سے کہتے ہیں کہ چل میں تیری ایک شرط مان لیتا ہوں، تو یہ جوان تو کر دیتا ہوں، جوان تجھے کر دیتا ہوں، اب بتا۔ نہیں، شرطیں دو پوری کرو گے تو بتاؤں، اس سے پہلے نہیں بتاؤں۔ ابھی تکرار ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے موسیٰ مانگتی تو دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مانگتی تو دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام جنت دے دیتے ہیں، جوانی لوٹا دیتے ہیں۔ تو جب موسیٰ کا بھی امام ہو، ان کا عالم کیا ہو؟ کیا حضور نے جیتے جی ان 10 لوگوں کو اسپیشل خصوصیت کے ساتھ جنت کا مجرا نہیں دیا؟ نہیں دیا؟ دیا نا؟ یہ خصوصیت کے ساتھ، اور بھی کئی ہیں خصوصیت کے 10 مبشرہ جن کو دنیا میں بشارت دی گئی تو جنت میں، صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور بھی ہیں۔ دنیا میں ہی دے دی، لیکن جنت کا وعدہ حضور نے تو کر دیا، لیکن خوف خدا کا عالم کیا تھا عمر کا؟ عید کے دن رو رہے ہیں، سب گلے مل رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، ان کے خوف کا عالم کیا تھا؟ حالانکہ جنت میں بشارت مل گئی، کیا وہ بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسہ تھا، لیکن یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جب چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ پھر شکر میں یہ کرتے ہیں، مولا شکر کیسے ادا کریں؟ ہم کو یہ کہہ دیں تو ہم تو باغی ہو جائیں، چلو بھائی مل گیا، بھائی مل گیا، بس وہاں تو ملتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک عام بندے میں ایک ولی میں جو میجر فرق ہے، جو بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عام لوگ گناہ اگر نہیں کرتے تو یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں عذاب نہ دے، یہ ہمارا۔ اور اللہ کا ولی اگر گناہ نہیں کرتا تو سنو، یہ سوچ کر نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا یا اللہ عذاب دے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو اس لیے نہیں کرتا کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا ظہور نزول اتنا ہوتا ہے کہ اس کو حیا آتی ہے کہ اب میں کیسے گناہ کروں۔ یہ بڑا فرق ہے ایک عام بندے میں ایک ولی کے اندر۔ ہم ڈر کے نہیں کرتے، وہ حیا سے نہیں کرتے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تجھ میں حیا نہیں، جو جی میں آئے گا، ذمہ اٹھا لیا حضور نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باحیا، ہماری بے حیائیاں معاف فرمائے۔ حیا ایمان کا جز ہے، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے پکا حیا والا۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، کئی لوگوں کو آپ نے دنیا میں ہی جنت دے دی۔ یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی حکومت، سلطنت، بادشاہت، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ اس شعر کے اندر ہم جیسے لوگوں کے لیے، یا وہ لوگ جو ذرا مشہور ہیں، میں تو اپنے کو مشہور نہیں کہتا، رسوائے زمانہ کہتا ہوں، لیکن جس کا نام ہو جاتا ہے وہ اپنے کچھ اللہ نے کوئی رتبہ دیا ہوا ہوتا ہے یا کوئی نام دے دیا ہوتا ہے، جہاں ہم لوگ جن کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بڑا اس میں سبق ہے کہ جو کچھ ملا ہے حضور کی نالے کا سکتا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ اوہی گڈیاں اونچیاں چڑیاں جیڑی سائیاں نے چڑھائیں، کیا ہے نا آپ، کیا ہے؟ میں تو یہ اوت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گڈیاں وہی اونچی جلتی ہیں۔ ہاں واہ واہ،
تو اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ان کا ہے. اب جب انہی کا ہے تو پھر گھمنڈ گائے گا، پھر غرور گائے گا، پھر پھوں پھانک آئے گی. اس لیے اس شعر کو سمجھو کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ایک شعر ہے جو کہ پہلے میں کلام کمپلیٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد پڑھتا ہوں. پہلے کلام کا مقطع سن لیں کہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے. یہ شعر کا مکمل کلام کمپلیٹ ہوا. ابھی 2-3 شعر پڑھتا ہوں، مجھے بڑے پسند ہیں اور میں اپنے لیے بڑا خصوصیت کے ساتھ پڑھتا ہوں. میں بہت گناہگار سیاہ کا، بس اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرم فرمائے، لاج رکھے، پردہ پوشی فرمائے. خطائیں کرنے والا میں، عطائیں کرنے والے آپ، خطائیں کرنے والا میں، عطائیں کرنے والے آپ، میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے، میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے. بلا کر دے، عطا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جیسے چاہے جو عطا کر دے. سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے، سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر. جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر